کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی۔ قارون، اللہ کے شکر گزار بنو ورنہ انجام سخت ہوگا۔ اے موسیٰ، میری دولت میرے ساتھ ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے اس شخص کی داستان جس کے خزانے اتنے وسیع تھے کہ زمین بھی انہیں برداشت نہ کر سکی؟ دیکھو یہ دولت، کیا کوئی اور بھی ہے جس کے پاس اتنا ہو؟ اسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت سے نوازا، مگر وہی دولت اس کی تباہی بن گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہے قصہ قارون، ایک عبرت، ایک انتباہ اور ایک ایسی کہانی جو ہر زمانے کے انسان کے لیے سبق ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک رایان ٹیلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹس میں ضرور چھوڑیں۔ قارون کا نام صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بطور عبرت بیان فرمایا۔ ہم نے قارون کو زمین کے خزانے دیے جن کی چابیاں اٹھانے میں ایک طاقتور گروہ بھی مشکل محسوس کرتا۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دولت کا اصل امتحان صرف اسے کمانا نہیں بلکہ اسے کس نیت اور کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ قارون نہ صرف بنی اسرائیل کے امیر ترین شخص تھے بلکہ ان کی زندگی، عزت اور پھر زوال کی داستان ہر انسان کے لیے سبق آموز ہے۔ اسلامی اور یہودی دونوں روایتوں میں قارون کا ذکر موجود ہے۔ قرآن میں ان کے دولت کے غرور اور زمین میں ڈوبنے کا واقعہ واضح طور پر بیان ہوا ہے۔ قارون کے خزانوں کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ انہیں اونٹوں اور غلاموں پر لادا جاتا تھا۔ ہر چابی چمڑے کی بنی تھی جو دولت کی عظمت کی علامت تھی۔ یہ دولت اتنی وسیع تھی کہ اس وقت شاید کسی انسان نے اتنی دولت نہ دیکھی ہو۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچازاد بھائی تھے، نہایت حسین اور خوبصورت انسان۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ انہیں بہت عزت و احترام دیتے تھے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں ایمان قبول کیا اور بنی اسرائیل کے ساتھ مصر کی غلامی سے نکل کر زمین موعود کی طرف سفر کیا۔ وہاں ان کی حالت اچانک بدل گئی اور ان کے ہاتھ بے شمار دولت آ گئی۔ وہ اپنی قوم کے سب سے امیر شخص بن گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ قارون کی دولت میں اضافہ ہوتا گیا اور وہ اپنی قوم کا سب سے امیر انسان بن گیا۔ قارون نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا ایک حصہ زکوٰۃ کے طور پر دے گا، لیکن جب اس نے حساب لگایا تو اتنی بڑی رقم نکلی کہ اس کے دل میں طمع پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ دولت میری اپنی محنت کی کمائی ہے، میں اسے جس طرح چاہوں خرچ کروں گا۔ اس کے الفاظ میں وہ تکبر تھا جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ اس نے اپنی حمایت میں ایک گروہ جمع کیا اور اپنی قوم پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دولت نے انسان کے دل پر قبضہ کر لیا اور وہ اللہ کے راستے سے بھٹک گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت کی، مال و دولت اللہ کی نعمت ہے، اسے شکر کے ساتھ خرچ کرو اور غرور سے بچو۔ لیکن قارون نے نہ سنا۔ اس نے اپنی دولت کو اپنی شان اور طاقت سمجھا۔ ایک دن زمین کا سینہ پھٹ گیا۔ قارون اپنے محل اور خزانے کے ساتھ زمین میں ڈوب گیا۔ نہ کوئی چیخ، نہ کوئی پکار، صرف خاموشی اور ایک عبرت آموز منظر۔ یہ زوال نہ صرف قارون کے لیے بلکہ ہر اس انسان کے لیے سبق ہے جو اللہ کی نعمتوں پر غرور کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دولت صرف دولت نہیں بلکہ امتحان ہے۔ اگر انسان اس کا شکر ادا کرے اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو یہ برکت بنتی ہے، ورنہ یہ تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔